بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. توجہ فرمائیں. اے رسول کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے. یعنی رسول اللہ کی اپنی بات کی طرف قرآن اشارہ نہیں کرا کہ جنوں سے بات ہوئی، بلکہ رسول اللہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے. جنوں کا ایک گروہ گزرا، انہوں نے سنا، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے بذریعہ وحی اس بات سے خبردار کیا کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے اس کو ایک جنوں کے گروہ نے سنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. یہ جو کفار مکہ تھے یہ بھی بہت زیادہ جن پرست بھی تھے، جیسے کہ ابھی میں آیات آئیں گی تو میں عرض کر دوں. اور آج کل بھی بہت سارے لوگ جن پرست، ٹھیک ہے نا، جنوں سے رابطے اور جنوں سے پتہ نہیں جن جو ہے یہ آ گیا اور جن وہ ہو گیا. تو یہ سورہ جن کو انشاءاللہ غور سے سن لیں تاکہ اگر کوئی جن ہے تو وہ اتر جائے. ٹھیک ہے. قل اوحی الی، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے. انہ، وہ وحی یہ ہے کہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کے ایک گروہ نے بڑے غور سے سنا. ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع، ایک ہوتا ہے سمع، ایک ہوتا ہے استمع. استمع غور سے سننے کو کہتے ہیں استماع. نفر عربی زبان میں گروہ کو کہا جاتا ہے جس میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 افراد ہوں. ایسے گروہ کو 3 پر مشتمل ہو، 4 پر 5، 6، 7، 8، 9، 10 اس کے درمیان جو تعداد ہوتی ہے اس پر مشتمل گروہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفر. جنوں کے ایک نفر نے، یعنی ایک ایسے گروہ نے غور سے سنا. فقالو، تو سن کر کیا کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک بڑا دل پذیر، بڑا زبردست قرآن سنا ہے. یہ بات انہوں نے یعنی اپنی قوم سے، جو سارے سن رہے تھے تو ایک دوسرے کو اپنی قوم کے پاس جب گئے تو اس کو، چونکہ یہ سورہ احقاف میں گزر چکا ہے، وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دی. اور انہوں نے پھر قرآن کو سنا، اور جب اپنی قوم کے پاس گئے تو پھر یہ باتیں، وہاں پر کچھ باتیں تھیں، یہاں پر بھی قرآن وہ بیان فرما رہے. تو انہوں نے گویا کہ اپنی قوم سے کہا ہم نے ایک بڑا، یہ قرآن عجباً، یہ جو لفظ عربی میں ہے نا عجب، جس کو ہم عجیب بھی کہتے ہیں، یہ بعض اوقات ایک تعجب ہوتا ہے کہ انسان کو یہ کیا چیز ہے. بعض دفعہ کسی چیز کی خوبصورتی تعجب میں ڈال دیتی ہے. اس قدر خوبصورت باغ اگر کسی آپ جگہ، اس قدر خوبصورت جھیل مثلا آپ گئے، پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، آپ نے پہاڑوں کے درمیان منظر دیکھا اور آپ اس کو دیکھ کر گویا پہ جادو ہو گیا. تو یہ الفاظ ہیں، ہم نے ایک بہت زبردست دل میں اتر جانے والا قرآن سنا ہے. وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الرشد، وہ راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی جو اس کو سنے وہ سیدھا راستہ اس کو نظر آ جاتا ہے. تو جب ہم نے سنا تو ہم نے کیا کیا؟ فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لیا. اور اس ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے.
وَلَن نُشْرِكَ ہرگز ابداً کسی کو شریک نہیں بنائیں گے بِرَبِّنَا اپنے رب کے ساتھ احد کسی ایک کو. یعنی اس قرآن نے ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ توحید، شرک نہیں. اس کا مطلب ہے جنات بھی مشرک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنی قوم کو آ کر انہوں نے کہا کہ اب تم نے جو کرنا کرو، ہم اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع ہو گیا اپنی قوم کے ساتھ. بڑی اونچی شان والا رب ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا، نہ اس نے کسی کو اپنی اولاد بنایا. ٹھیک ہے، نہ بیوی نہ اولاد. وَأَنَّهُ اس آیت پر بڑی اچھی طرح سے غور کیجیے، ان دو آیتوں پر. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا اور یہ کہ ہمارے درمیان جو احمق تھے وہ اللہ کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے تھے. یعنی اب ان کو قرآن سننے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو پہلے اللہ کے بارے میں سنا ہوا تھا یہ احمقوں نے باتیں کی ہوئی تھی. اب جن کیا کہہ رہے اپنی قوم سے؟ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا بڑے غور سے سنیں. اللہ کے بارے میں انسان بے وقوفوں سے تھوڑی باتیں سنتا ہے، وہ تو عقل مندوں سے سنتا ہے نا. اگر کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ بندہ اللہ سے بات کر رہا ہو اس کے سامنے مجمع بیٹھ کے سنے گا؟ نہیں سنے گا. لیکن یہ کس کو سفی کہہ رہے ہیں؟ اب ان کو پتہ چلا احمق تھے جنہوں نے اللہ کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ڈالا ہوا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سفی کہتے ہیں بے وقوف کو، احمق جس کی عقل صحیح نہ ہو. یعنی جنات اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس سے پہلے ہماری قوم کے جو بے وقوف لوگ تھے وہ اللہ کے بارے میں الٹی باتیں کرتے تھے، ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہوئی تھی. اور ہماری حالت کیا تھی؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہمیں یہ گمان ہمیں ہوتا تھا، ہمارے ذہنوں میں یہ گمان تھا کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور ہمیں یہ گمان تھا کہ کبھی بھی کوئی جن یا کوئی انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ جتنے بھی گمراہ ہوتے ہیں سن کے خطیبوں کو، ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے بھلا کوئی اللہ میں جھوٹ بول سکتا. تو قرآن سننے کے بعد ان جنوں پر یہ انکشاف ہوا کہ یار ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ اللہ پہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، اب ہمیں پتہ چلا ان بے وقوفوں نے اللہ پہ کتنے جھوٹ بولے ہوئے. یہ ان دو آیتوں خلاصہ خوب ان میں جا کے تدبر غور کیجئے گا. دوبارہ پڑھ رہا ہوں. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا شطط کہتے ہیں ایسی بات کو جو بالکل خلاف حق ہو، بالکل بکھری ہوئی اور خراب اور غلط بات ہو. اور یہ کہ ہمارے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں غلط باتیں کیا کرتے تھے اور ہم ان کی باتیں سنا کرتے تھے اور ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ بھلا ہرگز کبھی بھی کوئی انسان یا جن اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتا. سچ سمجھ کے ہی تو مانتے ہیں، سچ سمجھ کے ہی مانتے ہیں نا. ورنہ اگر کسی کو پتا ہو یہ جو بول رہا ہے مجھے بتا رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کون سنے گا؟ تو وہ جھوٹا بھی کہتا ہے میں سر پہ قرآن رکھ کے بات کر رہا ہوں. اب یہ جنات جنہوں نے قرآن سنا تھا، ٹھیک ہے، ان کے جن اتر گئے. ان جنوں پر جو جن چڑھے ہوئے تھے مثلا شرک کے اور دوسرے، وہ اتر گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بے وقوف جو ہیں یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے اللہ ہمارا کیسا ہے. تعالی جد رب، اس کی شان بہت بلند ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہوا تھا. اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی اب ہمارا یہ خیال ختم ہو گیا. اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن کے بعد کہ یہ تو بڑے جھوٹے لوگ تھے. انہوں نے اللہ کے نام پر ہمیں پتہ نہیں ہمارے دماغوں میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی تھی. صدق اللہ العلی العظیم.